اس میں امام نے خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ خطبہ نمبر 42 ہے، جو ترتیب میرے پاس ہے یہ نہج البلاغہ کی ترتیب ہے، جو رئیس احمد جعفری صاحب، نائب حسین نقوی، عبدالرزاق ملی آبادی، مرتضیٰ حسین صدر اللہ فاضل، یہ 4 کو کمپائلرز ہیں، انہوں نے تعلیف کی ہے۔ جو مفتی جعفر حسین صاحب ہیں ان کی تعلیف میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ 1-2 خطبے کا یہاں پہ فرق آئے گا۔ ان کی ترتیب میں یہ خطبہ نمبر 42 ہے۔ امام نے اس خطبے میں کچھ جملات ارشاد فرمائے، جو میں ابتدا کے جو جملات ہیں وہ تھوڑا بعد میں پڑھوں گا، چونکہ موضوع سے متصل کروں گا، وہ آخرت والی بات آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں۔ امام نے فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، الا وان الاخرۃ قد اقبلت ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخرہ ولا تكونوا ابناء الدنیا۔ فرمایا کہ خبردار آخرت نزدیک آ گئی ہے، آخرت نزدیک آ گئی ہے، بس تمہیں چاہیے کہ فرزاندان آخرت بنو۔ امام نے فرمایا اس پہ ہوشیار ہو جاؤ کہ آخرت نزدیک آ گئی ہے، وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور یہ جو دنیا ہے اور آخرت ہے دونوں کے بیٹے ہیں، دونوں کی اولادیں ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت تشبیہ استعمال کی۔ فرمایا آخرت نزدیک آ گئی ہے، اچھا ہم لوگ کس کو نزدیک دیکھتے ہیں؟ دنیا کو۔ فرمایا تم دنیا کو نزدیک دیکھ رہے ہو، میں تم کو بتا رہا ہوں آخرت نزدیک آئی گئی، آخرت تم سے نزدیک ہے۔ اب دونوں کی اولادیں ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ تم کیا کرو؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، تم لوگ آخرت کے بیٹے بنو، نہ کہ دنیا کے بیٹے بنو۔ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ وَلَدٍ سَيُلْحَقُ بِأُمِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ تم اگر دنیا کے بیٹے ہوئے تو تم پس دنیا کے ساتھ ملحق کر دیے جاؤ گے، اور دنیا عذاب میں ہوگی، دنیا تباہی اور بربادی میں ہوگی، تو تم تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اگر آخرت کے بیٹے بنو گے تمہیں قیامت کے دن آخرت کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، آخرت میں آبادی ہوگی۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ ابنائے دنیا مت بنو، تم ابنائے آخرت بنو۔ اچھا اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ تو پھر اس کا ایک بہت سادہ سا حل ہے۔ مثلا اگر میں یہ جج کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ کرنا چاہوں، میں دنیا کا بیٹا بنا یا آخرت کا بیٹا بنا، تو اپنے آپ سے ایک بات پوچھوں گا، میں نے دنیا زیادہ چاہی یا آخرت زیادہ چاہی؟ کوئی ہے جو اپنی ماں سے دور ہو جائے؟ ہر ایک کو فرمایا ہر بیٹے کو اپنی ماں سے ملحق ہونا ہے قیامت کے دن، تم بھی اپنی ماں سے ملحق کر دیے جاؤ گے۔ اب تم یہ بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ میری کوششیں دنیا بسانے کے لیے ہے یا آخرت بسانے کے لیے؟ اگر میری کوششیں زیادہ تر دنیا بسانے کے لیے ہیں، میں ہو جاؤں گا ابنائے دنیا، دنیا کا بیٹا، اور مجھے ملحق کیا جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ۔ لیکن اگر میری کوششیں صبح سے شام زندگی گزارتا ہوں، جس کے لیے سوچتا ہوں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہم و غم، دعاؤں میں آتا ہے ربنا لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، خدا ہم دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے۔ ہم دنیا کے لیے صبح کریں، دنیا کے لیے شام کریں، دنیا کے لیے دوستیاں کریں، دنیا کے لیے دشمنی کریں، یہ دنیا ہمارا اصلی ہم و غم نہ بنے، آخرت بنے۔ امام فرما رہے ہیں کونو ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو۔ اب اس سے پہلے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کا ہمارا موضوع سے تعلق بھی ہے، تھوڑا سا میں تشریح عرض کروں گا اور اس کے بعد یہ ابتدا کے حصے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ
محمد آل محمد وعجل. یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر تنقید کرنا سیکھ لے. کیسے سیکھوں کہ میں ابنائے دنیا ہوں, دنیا کا بیٹا ہوں یا آخرت کا؟ میں دیکھوں کون سی کامیابی میرے دل کو سکون دیتی ہے, کس چیز کی کامیابی پہ میں زیادہ منصوبے بناتا ہوں, دنیا کی کامیابی پہ یا آخرت کی کامیابی پہ, کس پہ زیادہ ریسورسز لگاتا ہوں. ایک خطبے میں فرمایا کہ جب اہل دنیا میں کوئی مرتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا, فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا. جو میں نے چھوڑا ہے وہ زیادہ ہے یا جو میں نے بھیجا ہے وہ زیادہ ہے؟ کون سی چیز زیادہ ہے؟ اگر یہاں میں نے زیادہ چھوڑا ہے اس کا مطلب میں ابنائے دنیا ہوں, اگر میں نے وہاں اس سے زیادہ بھیجا ہے اس کا مطلب ہے میں فرزند آخرت ہوں. فمن کونوا ابناء الاخرہ, تم آخرت کے بیٹے بنو, دنیا کے بیٹے مت بنو. اور بلیغ نصیحت کسے کہتے ہیں اور واضح نصیحت کسے کہتے ہیں؟ مولا امیر المومنین کی ذات پر اس دعا کے ساتھ کہ ہم ان کے پیروکار رہیں, ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کی تبعیت فرما برداری میں زندگی گزاریں, اور انشاءاللہ آخرت میں ان کی ہمراہی خدا نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مددي مددي